خالہ کی شادی ہو چکی تھی۔ خالو دبئی میں کام کرتے تھے۔ خالہ کا ایک 7 مہینے کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ خالہ شہر میں رہتی تھی اور ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں خالہ کا پسندیدہ بھانجا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پورے خاندان میں میں ان کا فیورٹ تھا۔ ہماری خوب جمتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے۔ میں خالہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ خالہ کو بھی اس کا علم تھا، لیکن میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے میں اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا، لیکن خالہ کو معلوم تھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے شادی کر لی۔ خالہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ اب جا کر خالہ کو اولاد نصیب ہوئی۔ میرے خالو نہایت ہی درویش قسم کے آدمی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی سے فری ہوا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر پر فری تھا۔ نوکری کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہو پایا تھا۔ ایک رات خالو کا فون آیا۔ انہوں نے میری امی کو بتایا کہ ماریا آج کل بہت اکیلی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں کام کے سلسلے میں دبئی ہوتا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ میری امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ گھر پر کام کرنے والی ملازمہ نے کام چھوڑ دیا ہے اور ماریا کو بچے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ وہ گھر کا کام تو بمشکل کر لیتی ہے، لیکن باہر سے سامان وغیرہ لانے کے لیے اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ کے لیے کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ کاشی کیونکہ فری ہے، اگر ہو سکے تو اسے ماریا کے پاس بھیج دیں۔ جیسے ہی ملازمہ کا انتظام ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ کاشی ماریا کا بہت خیال رکھے گا۔ میری امی نے کہا اب بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی کاشی کو ماریا کے پاس بھیج دوں گی۔ صبح امی نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہارے خالو کا فون آیا تھا اور وہ بہت پریشان تھے۔ امی نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا آج ہی خالہ کے پاس جاؤ۔ جو ہی میں نے یہ سنا تو میرے اندر مانو ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ میں تو بہت دیر سے خالہ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یونیورسٹی میں مصروفیات ہی بہت تھی، جس کی وجہ سے میں ٹائم نہ نکال سکا، اور خالہ کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ میرا سامان پیک کر دو، میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ شام کو میں نے اپنا سارا سامان باندھا، اسٹیشن پر چلا گیا۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سیدھا خالہ کے پاس چلا گیا۔ امی نے خالہ کو بتا دیا تھا کہ کاشی آ رہا ہے، اس لیے خالہ نے میرا من پسندیدہ کھانا بنایا۔ میں نے جا کر بیل دی تو جب میری خالہ نے آ کر دروازہ کھولا تو میں ان کو دیکھ کر حیران سا ہو گیا۔ خالہ نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں خالہ قیامت لگ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن شادی کے بعد تو ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ خالہ جیسا حسن ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہ تھا۔ ان کے جسم کی ہر ایک چیز کمال تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا ارے کاشی کہاں گم ہو گئے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے گلے نہیں ملیں گی؟ یہ کہنا تھا کہ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا تم ابھی بھی نہیں بدلے، بہت شرارتی ہو۔ میں اندر گیا، خالہ کا بیٹا سو رہا تھا تو میں نے اسے جا کر گود میں اٹھایا اور کہا یہ بالکل آپ پڑ گیا ہے۔ خالہ نے کہا چلو باتیں بھی کرتے رہو گے کہ کھانا بھی کھاؤ گے؟ پھر میں نے کھانا کھایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کاشی تم بھی سوچتے ہو گے تمہاری خالہ نے تمہیں کام کے لیے یہاں بلا لیا ہے۔ میں نے کہا خالہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کچھ بھی۔ وہ کہنے لگی اس لیے مجھے تم سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ دوپہر کو میں اور خالہ فلم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹو رونے لگ گیا۔ خالہ نے کہا اسے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے چھوٹو کو خالہ کو پکڑا دیا۔ خالہ نے اسے اپنا پلایا۔ میں نے ایسا حسن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی تمہاری نظریں کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا خالہ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایسے ہی۔ خالہ نے کہا میں سب سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ اگلے دن خالہ نے مجھے کہا کاشی مجھے بازار لے چلو۔ میں نے بائک نکالی اور خالہ کو بٹھا کر بازار لے گیا۔ خالہ نے چھوٹو کو سلا دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں واپسی کی بہت جلدی تھی۔ واپسی پر خالہ نے مجھے کہا تھوڑی جلدی چلاؤ۔ میں نے ایسا کیا تو اچانک خالہ کا ہاتھ میرے اس پر آ گیا۔ میں اسی وقت جوش میں آ گیا۔ خالہ کو بھی اسی وقت پتہ لگ گیا۔ خالہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی ارے کاشی مجھے معاف کرنا، غلطی سے ہو گیا۔ میں نے کہا خالہ کوئی بات نہیں، ہم واپس آ گئے۔ چھوٹو ابھی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کاشی چھوٹو کا دھیان رکھنا، میں نہا لوں۔
میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خالہ نہانے کے لیے چلی گئی، لیکن میرے اندر تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں باتھ روم کے پاس گیا اور چپکے سے روشن دان سے دیکھنے لگا۔ میں دیکھ کر تو مانو پاگل ہی سا ہو گیا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں خود مجبور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے خود کو پرسکون کیا۔ اچانک خالہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ خالہ نے کپڑے چینج کیے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی یہ کیسی حرکت تھی؟ میں نے کہا خالہ آپ کو پتا تو ہے میں آپ کا دیوانہ ہوں، آپ سب کچھ جانتی ہو۔ خالہ نے کہا دیکھو کاشی، وہ سب کچھ بھول جاؤ، اب میری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ میں منہ بنا کر باہر آ گیا۔ شام کو خالہ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا، لیکن میں نہیں آیا۔ خالہ نے رات کو مجھے بلایا اور کہنے لگی کاشی چلو اب غصہ چھوڑ دو۔ میری خالہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور مجھے کہا کہ آج رات میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ خالہ نے نائٹی پہنی ہوئی تھی اور خالہ کا حسن اس میں سے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اس نائٹی میں تو قیامت لگ رہی ہو۔ خالہ نے کہا تم باز نہیں آؤ گے۔ رات کو خالہ نے کہا کاشی تیل سے میرے سر پر مالش کر دو، سر بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے مالش کرتے کرتے اپنے ہاتھ خالہ کے دونوں پر لے جاتا۔ خالہ نے ایک دو دفعہ ٹھوکا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود میں نہیں ہٹا۔ خالہ نے مجھے کہا میں سب سمجھتی ہوں کاشی کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا خالہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو مالش کر رہا ہوں۔ خالہ نے کہا مجھے پتا ہے تم کون سی مالش کر رہے ہو۔ خیر اس بار خالہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں نے بھی اسے اشارہ سمجھا اور اپنے مقصد کی طرف راغب رہا۔ میں خالہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتا تھا۔ رات کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں خالہ کے لیے وہ چیز لے آتا۔ اب میرا معمول بن گیا تھا کہ جب بھی خالہ چھوٹو کو پلاتی تو میں اپنی نگاہیں وہی رکھتا۔ کچھ دنوں کے بعد خالہ نے مجھے کہا مجھے سب پتا ہے، رات کو جس حالت میں ہوتی ہوں تو تم مجھے کس نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں نے کہا خالہ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اب خالہ مسکرائی۔ میں نے خالہ کو کہا اس کو میں ہاں سمجھوں؟ خالہ نے کہا بدتمیز نہ ہو تو۔ کچھ دن اسی طرح بیت گئے۔ ایک شام میں اور خالہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن موسم بہت سہانا تھا، بارش ہونے کے امکان تھے۔ چھوٹو سکون سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا، اتنے میں اچانک سے بارش ہونے لگ گئی۔ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی آ جاؤ کاشی بارش میں نہائیں۔ خالہ نے بہت ہی پتلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب بارش کی بوندیں ان پر گریں تو ان کا حسن مکمل طور پر نمایاں ہو رہا تھا۔ اب خالہ کے ساتھ انجوائے کرنے لگ گیا۔ جب بارش رکی تو خالہ کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئی۔ رات کو خالہ نے ایک تنگ شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر ٹی شرٹ پہن لی۔ میں خالہ کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ جب رات کے 2 بجے تو میں نے آہستہ سے خالہ کو سہلانا شروع کر دیا۔ خالہ اٹھ گئی۔ پہلے تو خالہ نے 2-3 مرتبہ میرا ہاتھ پیچھے کر دیا، لیکن پھر خالہ کو بھی مزہ آنے لگ گیا۔ پھر میں نے خالہ کے دونوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر خالہ نے مجھے کہا اب دیکھ کس بات کی ہے۔ پھر میں نے خالہ کے ساتھ وہ کر دیا جس کی مجھے برسوں سے خواہش تھی۔